نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بامرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف حدیث کی کتاب بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 1 پر موجود ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سید الکونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اعمال کی روح کو بیان فرمایا. انسان اعمال تو کرتا ہے لیکن اعمال میں جان کیسے پڑتی ہے, اعمال کی روح کیسے ہوتی ہے پیدا. اگر ان اعمال میں وہ روح نہیں ہے تو وہ اعمال بیکار ہو جاتے ہیں, اور اگر روح اس کے اندر ہے تو پھر وہ اعمال کارآمد ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. جیسے انسان کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا مقام ہوگا. اعمال کے لیے نیت روح کی حیثیت رکھتی ہے. اگر نیت اچھی ہے تو برے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا کر دیتا ہے. جو بہت معمولی جنہیں ہم سمجھتے ہیں, جن کا کوئی درجہ نہیں سمجھتے, نیت کے اچھے ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اچھا ثواب کر دیتا ہے. اور نیت اگر اچھی نہیں ہے اور اچھے اعمال بھی کر رہا ہے, بڑے بڑے اعمال کر رہا ہے, خیر کے کام کر رہا ہے, لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس میں روح نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انسان دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا ہے, اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کو اللہ کے دین میں اور غریبوں میں, محتاجوں میں اور کمزوروں میں خرچ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. ایک اس کے مقابل میں ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے. اس کو اس نے نیت دی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ان راستوں میں خرچ کرتے, ان غریبوں کی مدد کرتے, ان اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال کے ساتھ اچھے اعمال کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے کہ اس نے اچھے عمل کیے ہیں, اور یہ اچھی نیت کی بنیاد پر اس کے برابر درجے پہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے, اس نے غریبوں کی مدد نہیں کی ہے, اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے. فرمایا فَهُوَ سَوَاءٌ, دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں کا مقام ایک ہے, کیونکہ اس کی بھی نیت ہے. ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے. اور دوسری طرف فرمایا ایک آدمی وہ جسے علم نہیں ہے لیکن مال دیا گیا ہے, اور وہ مال اپنے عیش اور آرام میں, عیاشی میں, فحاشی میں, گناہ میں, معصیت میں خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے. اور اس کے مقابل میں ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا, علم بھی نہیں دیا, اور وہ یہ نیت کر لے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یہاں خرچ کرتا, کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی عیاشی کرتا, کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی دکھلاوا کرتا, ریاکاری کرتا, شہرت حاصل کرتا. پر میں دونوں گناہ میں برابر ہو گئے. ایک نے گناہ کر کے گناہ کی کر کے یہ گناہ حاصل کیا ہے, برائیاں کر کے ان گناہوں کو حاصل کیا, اور ایک نے نیت کی خرابی کی بنیاد پر اس گناہ کو حاصل کر لیا. قیامت کے دن دونوں ایک ہی مقام پر اٹھائے جائیں گے. اگر ہم گھر بنا رہے ہیں اور اگر روشن دان میں لگا رہے ہیں اور ہماری نیت ہے کہ اس سے روشنی اور ہوا آئے گی, یہ تو آ ہی جائے گی, لیکن اگر آپ نے نیت تبدیل کر لی کہ اس سے اللہ کے گھر سے آزاد ہونے والی آواز بھی سنائی دے گی, اس آواز کی نیت کی بنیاد پر اگر آپ نے روشن دان بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب کا باعث بنا دے گا. فرمایا نیت عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. عادت جو انسان کی ہے, اچھی نیت اسے عبادت بنا دیتی ہے, اور نیت ہی عبادت کو عادت بنا دیتی ہے, عبادت کو عادت بنا دیتی ہے. اور مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ بیوی سے ملاقات کرتا ہے, یہ اس کی عادت ہے اور اس عادت میں شمار ہے. فرمایا یہ عبادت نہیں ہے, اس کے پاس نیت نہیں ہے. اور ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے, بیوی بچے سے دور رہتا ہے, اور اس کی نیت ہے روزہ ادا کرنے کی. فرمایا یہ عادت اس کی عبادت ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دے گا. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, کھانا اس کی عادت ہے, لیکن عادت کے ساتھ اس نے یہ نیت کر لی کہ اس سے عبادت میں تقویت حاصل ہوگی, اللہ
اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں مدد ملے گی، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون ملے گا۔ فرمایا یہ اس کا کھانا عبادت بن گیا، اور ایک آدمی نے بھوک مٹانے کے لیے کھایا ہے، حالانکہ کھانا عبادت بن سکتا تھا، اس کی عادت اس نے بنا لی ہے، تو عادت کی بنیاد پر اس طرح ملے گا۔ اسلام میں دو چیزیں بہت اچھی ہیں، ایک نیت اور ایک توبہ۔ توبہ کا کام کیا ہے؟ جو گناہ تم نے کر لیے اور وجود میں ہے، سامنے رکھے ہوئے، توبہ ان موجود چیزوں کو معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتی ہے کہ توبہ کی بنیاد پر وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نیت ہے، فرمایا جو عمل ابھی آپ نے کیا بھی نہیں ہے، معدوم عمل ہے، سامنے ہوا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، تو اللہ آپ کو عمل کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے حسن نیت کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام میں ہماری اچھی نیت ہو، تاکہ وہ کام ہمارا عبادت بنے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔